امن و امان قائم کرنا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ عرب میں اس سرے سے اس سرے تک مطلق امن و امان نہ تھا۔ تمام قبائل باہم لڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ محترم مہینوں میں بھی بہانے نکال کر مہینوں کے نام بدل دیتے تھے اور لڑتے تھے۔ تجارت بالکل غیر محفوظ تھی، قافلوں کا لوٹ لینا عام بات تھی، جیسا کہ بدقسمتی سے آج بھی بدو قافلوں کو لوٹ لیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ نہ صرف واز و پند بلکہ دست و باز سے بھی تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں امن امان قائم کریں، کیونکہ خون ریزی اور قتل سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو ناپسند نہیں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ سورہ مائدہ۔ اس لیے ہم نے بنی اسرائیل کو لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے ایک جان کو بغیر معاوضہ یا زمین میں فساد کے قتل کر دیا، اس نے تمام عالم کو قتل کر دیا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورہ بقرہ۔ اور جب وہ پھر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا پھانسی دے دیے جائیں، یا ان کا ایک ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالا جائے یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ احادیث میں ہے کہ جب عدی رضی اللہ عنہ حاتم طائی کے بیٹے اسلام لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کام کو اس طرح پورا کرے گا کہ ایک شتر سوار صنع سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا، اور اس کو اللہ کے سوا یا بھیڑیے کے سوا کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لی جائیں اور کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ اس کام کو اس طرح پورا کرے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور آ کر کعبے کی زیارت کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے حرم تک آتی ہے اور اس کو کسی کا ڈر نہیں۔ بہت سے واقعات ہیں جن کو اہل سیر سرایہ میں شمار کرتے ہیں، وہ محض تجارت کی آزادی اور عام امن و امان قائم کرنے کی غرض سے تھے۔ 2-3 مثالیں ہم درج کرتے ہیں۔ سریہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ۔ 6 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ مال تجارت لے کر شام گئے۔ واپس آتے ہوئے جب وادی قرا کے پاس پہنچے تو بنو فزارہ کے لوگوں نے آ کر ان کو مارا پیٹا اور تمام مال و اسباب چھین لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے تھوڑی سی فوج بھیجی جس نے ان لوگوں کو سزا دی۔ اسی سال میں اس سے پہلے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دے کر کیسر کے پاس بھیجا تھا، شام سے واپس آ رہے تھے۔ جب تنسی پہنچے تو حنید نے چند آدمیوں کے ساتھ ان پر ڈاکہ ڈالا اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب چھین لیا، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے وہ بھی جو پرانے اور پھٹے تھے چھوڑ دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر لگی کہ دومت الجندل میں جو مدینہ منورہ سے شام کی جانب 15 منزل پر ہے، ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا جو تاجروں کو ستاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے آپ خود تشریف لے گئے۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا، لیکن آپ نے چند روز تک وہاں قیام کیا اور انتظام کے لیے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیج دیں۔ یہ حالت کچھ مسلمان تاجروں کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار قریش کے کاروان تجارت کی بھی اس طرح حفاظت کی جاتی تھی۔ سریہ خبط یا سیف البحر۔ 8 ہجری میں قریش کا کاروان تجارت شام سے واپس آ رہا تھا۔ قبیلہ جوہینہ کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی سرداری میں 300 مسلمانوں کی جمعیت، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی داخل تھے، مدینہ سے 5 دن کی مسافت پر روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے اس فرض کو اس طرح انجام دیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا تو ایک ایک چوارے پر تمام دن بھر گزار دیا۔
صحیح مسلم میں یہ واقعہ مفصل مذکور ہے، لیکن اس سریہ کی غرض مختلف راویوں نے مختلف بیان کی ہے۔ اصل راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں جو واقعے میں شریک تھے۔ اس روایت میں ہے کہ جہینہ سے لڑنے کو یہ مہم بھیجی گئی تھی۔ کتب مغازی میں بھی یہی مذکور ہے۔ دوسری روایتوں کے الفاظ یہ ہیں: نمبر 1، قافلہ قریش سے ملنے کے لیے گیا۔ نمبر 2، قافلہ قریش کی دیکھ بھال کے لیے گیا۔ اس سے مقصود عام طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قافلہ قریش کے لوٹنے کے لیے، لیکن یہ صریح غلطی ہے کیونکہ یہ زمانہ تو صلح حدیبیہ کا تھا۔ اس بنا پر ان الفاظ کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ مہم قافلہ قریش کی حفاظت اور جہینہ کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ حافظ ابن حجر کی بھی یہی تحقیق ہے۔ غزوہ غابہ۔ عرب کی جسارت اور رہزنی کی عادت کا یہ حال تھا کہ اگرچہ ہر دفعہ اس کو سخت سے سخت سزائیں ملتی تھیں، تاہم وہ کسی طرح جرائم سے باز نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ غابہ پر جو مدینہ کا چراگاہ تھا ڈاکہ ڈالتے تھے۔ 4 ہجری میں قبیلہ فزارہ کی آبادی پر قحط پڑا۔ عیینہ بن حصن جو یہاں کا رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط کرم سے اس کو اجازت دی کہ اسلامی حدود میں جو سیراب تھے مویشی چرائے، لیکن 6 ہجری میں عیینہ نے غابہ پر جو مدینہ کا چراگاہ تھا حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 اونٹنیاں لوٹ لیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو چراگاہ کے محافظ تھے ان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ ارباب سیر اس واقعے کو غزوہ غابہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ عرب کا تمام ملک جو اسلام کا دشمن ہو گیا اور اخیر فتح مکہ تک کفار سے جو لڑائیاں جاری رہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کی معاش کا بڑا ذریعہ رہزنی، قطع الطریقی اور قتل و تاراج تھا۔ اسلام ان چیزوں کو مٹاتا ہے، اس لیے عرب اسلام سے بڑھ کر کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتا تھے۔ بے خبری میں حملہ کرنے کا سبب۔ عرب کے قبائل 2 قسم کے تھے، ایک وہ جو کسی خاص مقام پر مستقل سکونت رکھتے تھے، دوسرے وہ جو خیمہ نشیں اور بادیہ گرد تھے۔ ان کا کوئی خاص مستقر نہ تھا، جہاں چشمہ یا سبزہ زار دیکھا خیمے ڈال لیے، جب وہاں بھی پانی نہ رہا تو خبر رساں کسی اور مقام کی خبر لائے اور وہاں چل دیے۔ ان قبائل کو عربی میں اصحاب الوبر کہتے ہیں۔ زیادہ تر جو قبائل ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے اسی قسم کے قبائل تھے۔ ان کا انتظام اور ان کی روک ٹوک سخت مشکل تھی۔ ان کی تعزیر کے لیے فوجیں جاتی تھیں تو یہ پہاڑوں پر بھاگ جاتے تھے اور قابو میں نہیں آتے تھے، اس لیے جو فوجیں ان پر بھیجی جاتی تھیں غفلت میں بھیجی جاتی تھیں کہ وہ بھاگ نہ پائیں۔ اکثر سرایا کے بیان میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فوجیں بھیجیں جو راتوں کو چلتی تھیں اور بے خبری کی حالت میں موقع پر پہنچ کر حملہ کرتی تھیں اور قبائل کو لوٹ لیتی تھیں۔ اس قسم کے واقعات تمام کتابوں میں کثرت سے منقول ہیں اور انہی واقعات سے یورپ کے لوگوں نے یہ خیال قائم کیا ہے کہ اسلام نے دشمن پر ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ مار کرنا جائز رکھا ہے۔ اسی بنا پر مارگیولس نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ بہت دنوں تک مسلمانوں کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ قبائل پر بے خبری میں حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لایا کرتے تھے۔ لیکن جب زیادہ تفحص اور استقراء اور کد و کاوش سے تمام واقعات بہم پہنچائے جائیں تو ثابت ہوگا کہ اچانک حملہ انہی قوموں پر کیا جاتا تھا جن کی نسبت یہ احتمال ہوتا تھا کہ ان کو خبر ہوگی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا کسی اور مقام پر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو خبر ہوئی اور وہ کسی طرف چل دیے۔ اس قسم کے چند واقعات ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں اور ان میں سے بعض میں آپ خود تشریف لے گئے اور بعض میں کچھ دستے بھیج دیے۔ غزوہ بنو سلیم 3 ہجری۔ اور بہت تیزی سے بگٹٹ گئے لیکن وہ لوگ اپنے چشموں کی طرف چل دیے تھے اس لیے لوٹ آئے۔ یہ طبقات ابن سعد صفحہ 24 پر ہے۔ غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری۔ اور اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ طبقات ابن سعد صفحہ 24۔ سریہ عکاشہ 6 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاشہ بن محصن کو 40 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، وہ بگٹٹ گئے لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ صفحہ 21۔ سریہ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب الی بنی سعد 6 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 200 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، وہ راتوں کو چلتے تھے اور دن کو چھپ رہتے تھے یہاں تک کہ مقام حمجہ پہنچ گئے، پھر ان لوگوں پر حملہ کیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لوٹیں اور بنو سعد مستورات کو لے کر بھاگ گئے۔ غزوہ بنی لحان 6 ہجری۔
بنو لحان نے ان کی آمد کی خبر سنی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ طبقات ابن سعد۔ سریہ کعب بن عمیر ربیع الاول 8 ہجری۔ اس سریے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 اشخاص کو شام کی طرف بھیجا۔ ذات اطلاع پہنچ کر ان لوگوں کو ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ ان لوگوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا اور ان پر تیر اندازی شروع کی۔ مجبور ہو کر یہ لوگ بھی لڑے اور بالآخر سب شہید ہوئے، صرف ایک صاحب بچے، انہوں نے آ کر خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے انتقام لینا چاہا، لیکن وہ لوگ یہ مقام چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ ابن سعد میں الفاظ یہ ہیں: ان پر فوج بھیجنے کا ارادہ کیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ کہیں اور چلے گئے۔ اشاعت اسلام کے لیے سرایہ۔ ان اغراض کے علاوہ جو سرایہ بھیجے گئے، ان کی غرض اشاعت اسلام ہوتی تھی، لیکن چونکہ ملک میں امن و امان نہ تھا اور نیز دشمنوں نے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگا رکھی تھی، دعوت اسلام کے لیے جو سرایہ بھیجے جاتے ان کی زندگی ہمیشہ معرض خطر میں رہتی تھی۔ سریہ بئر معونہ۔ صفر 4 ہجری میں 70 داعیان اسلام کی جماعت قبیلہ کلاب میں رئیس قبیلہ کی دعوت پر اشاعت اسلام کی غرض سے بھیجی گئی، لیکن بئر معونہ کے قریب قبائل رعل و ذکوان کے ہاتھ سے کل کی کل شہید ہوئی، صرف ایک صاحب بچ گئے تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر خبر دی۔ سریہ مرثد۔ اسی زمانے میں یعنی صفر 3 ہجری میں قبیلہ ازل و قارہ نے تعلیم و ارشاد کے لیے دعات اسلام کے بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم، حضرت خبیب، حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہم وغیرہ 10 صاحبوں کو اس غرض کے لیے روانہ فرمایا۔ مقام رجی میں پہنچ کر بنو لحان نے ان پر حملہ کیا اور ایک کے سوا کل صاحب شہید کر دیے گئے۔ 6 ہجری میں ابو لحان کی تعزیر کے لیے مہم کی گئی، لیکن کامیابی نہ ہوئی، وہ سنگن پا کر بھاگ گئے تھے۔ سریہ ابن ابی الاوجا۔ 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعیوں کی ایک جماعت جس میں 50 آدمی شامل تھے قبیلہ بنو سلیم کے پاس بھیجی۔ اس گروہ کے سردار ابن ابی اوجا تھے۔ انہوں نے بنو سلیم کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور تیر اندازی شروع کی۔ یہ لوگ بھی لڑے، لیکن 50 آدمی قبیلے کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ رئیس فوج یعنی ابن ابی اوجا کے سوا سب شہید ہوئے۔ سریہ کعب بن عمیر۔ ربیع الاول 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غفاری کو 15 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ دعوت اسلام کے لیے ذات اطلاع کی طرف روانہ کیا۔ یہ مقام شام کی حدود میں وادی القریٰ سے اس طرف ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن جواب دہی تیغ و سنان تھا، یہاں تک کہ یہ جماعت بھی کل کی کل شہید ہوئی، صرف ایک صاحب بچ گئے جنہوں نے آ کر مدینہ میں خبر دی۔ اس بنا پر اکثر دعوت اسلام کے لیے جو سرایہ بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ حفاظت کی غرض سے کچھ فوج بھی ساتھ کر دی جاتی تھی، لیکن اس صورت میں بتصریح افسروں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ صرف اشاعت اسلام مقصود ہے، لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں۔ مثلاً فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو جذیمہ کی طرف بھیجا اور 30 آدمیوں کی جمعیت ساتھ کر دی تو صاف فرما دیا کہ صرف دعوت اسلام مقصود ہے، لڑائی مقصود نہیں۔ چنانچہ ابن سعد لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو بنو جذیمہ کی طرف بھیجا دعوت اسلام کے لیے، نہ کہ لڑنے کے لیے۔ علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں سرایہ بھیجے دعوت اسلام کے لیے اور ان کو لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ باوجود اس کے بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے کام لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اور قبلہ رو ہو کر کہا: اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں۔ 3 دفعہ اس طرح یہ الفاظ فرمائے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جنہوں نے ایک ایک بچے کا یہاں تک کہ کتوں کا خون بہا ادا کیا اور اس پر مزید رقم دی۔ یہ واقعہ بے اختلاف الفاظ حدیث کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ اس طرح 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب 300 سواروں کے ساتھ یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا: جب تک وہاں پہنچ جاؤ تو جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے تم نہ لڑنا۔ اسی سلسلے میں وہ سرایہ بھی داخل ہیں جو فتح مکہ کے بعد بت شکنی کے لیے اطراف مکہ میں روانہ کیے گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام عرب میں مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت خانے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب عام طور پر قبائل نے اسلام قبول کر لیا تو بتوں کی عظمت اور جباری کا جاہلانہ اور وہم پرستانہ تخیل بعض قبائل سے دفعتاً نہ مٹ سکا۔ اب گو وہ ان کو لائق پرستش نہیں سمجھتے تھے،
تاہم ان کے دلوں پر ان اصنام کی وراثتاً ایک مدت سے جو ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اس سے یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان باطل پرستیوں کے مرکز کو خود اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ جاہلوں کو یقین تھا کہ ان مقدس پتھروں کا ایک ریزہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، مصائب و بلاؤں کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ اہل طائف نے بیعت کرتے ہوئے شرط پیش کی تھی کہ ان کا بت خانہ 1 سال تک ڈھایا نہ جائے گا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا تو دوسری شرط پیش کی کہ ہم ان کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑیں گے۔ بعض اور نو مسلم قبائل بھی اس ادائے فرض میں جھجکتے تھے۔ اس بنا پر ان مقامات میں چند راسخ العقیدہ اور صحیح الفہم مسلمان بھیجے گئے کہ وہ ان کی طرف سے اس فرض کو انجام دیں۔ چنانچہ سریہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بت خانہ عزا، سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بت خانہ سوا، سریہ سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ بت خانہ منات، سریہ ابو سفیان و مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما بت خانہ لات، سریہ جریر رضی اللہ عنہ بت خانہ ذی الخلصہ، سریہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بت خانہ ذی الکفین، اور سریہ علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب بت خانہ فلس کے توڑنے کو روانہ کیے گئے۔ جنگی اصلاحات۔ جنگ افعال انسانی کا بدترین منظر ہے، اور عرب کی جنگ تو ظلم، توحش، قساوت، سفاکی، بے دردی اور درندہ پن کا تماشا گاہ تھی۔ لیکن اعجاز نبوت سے یہی چیز تمام نقائص سے پاک ہو کر ایک مقدس فرض انسانی بن گئی۔ کسی ملک میں جب ہزاروں برس سے ظلم و غارت گری متوارث چلی آتی ہے تو شروع میں مہذب سے مہذب حکومت کو بھی چند روز قدیم اصول اور طرز عمل کو اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کو طبی اصطلاح میں علاج بالمثل کہہ سکتے ہیں۔ آغاز اسلام میں حملہ آور جنگ کے وقت بعض واقعات اس قسم کے ملتے ہیں جو پہلے سے رائج تھے۔ مثلاً جاہلیت میں دستور تھا کہ دشمن پر بے خبری کی حالت میں جا پڑتے تھے اور قتل و قید کرتے تھے۔ اسلام نے اس طریقے کو مٹایا، لیکن ابتدا ہی میں اگر اس پر عمل کیا جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دشمن ہمیشہ دفعتاً حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو قتل کیا کرتے، اور مسلمان اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکتے، یا کرتے تو پہلے ان کو خبر کرتے، جس کے بعد وہ کہیں ٹل جاتے یا اپنی حفاظت کا سامان کر لیتے۔ لیکن جس قدر اسلام کو زور و قوت حاصل ہوتی گئی، اس قدر وہ قدیم طریقے مٹتے گئے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام سے پہلے جنگ کا جو طریقہ تھا اور جس قسم کے وحشیانہ افعال عمل میں آتے تھے، اس کو ہم تفصیل سے اوپر لکھ آئے ہیں۔ ان صفحات کو دوبارہ سامنے رکھ لو اور اس کے مقابلے میں دیکھو کہ اسلام نے کیا کیا اصلاحیں کی۔ اس بات کو قطعاً روک دیا کہ عورتیں، بوڑھے، بچے، صغیر السن، نوکر، خادم لڑائیوں میں قتل کیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی مہم پر فوج بھیجی جاتی تو سردار فوج کو جو احکام دیے جاتے، ان میں ایک یہ لازمی حکم بھی ہوتا۔ ابو داؤد میں یہ حکم ان الفاظ میں مذکور ہے: کسی کہن سال کو، بچے کو، کمسن کو، عورت کو قتل نہ کرو۔ غزوات میں بھی کسی عورت کی لاش آپ کی نظر سے گزرتی تو آپ نہایت سختی سے منع فرماتے۔ صحیح مسلم میں متعدد حدیثیں اس کے متعلق مذکور ہیں۔ اسلام سے پہلے معمول تھا کہ دشمنوں کو گرفتار کر لیتے تو کسی چیز سے باندھ کر اس کو تیروں کا نشانہ بناتے یا تلوار سے قتل کرتے۔ عربی میں اس طریقے کو صبر کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سختی سے اس کو روک دیا۔ ایک دفعہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نے ایک لڑائی میں چند آدمیوں کو گرفتار کر کے اسی طرح قتل کرایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا وہ اس سے منع فرماتے تھے، خدا کی قسم میں مرغ کو بھی اس طرح مارنا جائز نہیں رکھتا۔ عبد الرحمن نے اسی وقت کفارہ گناہ کے طور پر 4 غلام آزاد کیے۔ لڑائیوں میں عہد کی کچھ پابندی نہ تھی۔ جنگ مؤونہ وغیرہ میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یعنی قول و قسم لے کر مسلمانوں کو ساتھ لے گئے اور گھر لے جا کر قتل کر ڈالا۔ قرآن مجید میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ انہم لا ایمان لہم، سورہ توبہ۔ کسی مسلمان کے متعلق وہ نہ کسی قسم کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ ذمہ داری کا ان کی قسم نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تاکید کی، جو عہد کیا جائے ہر حال میں اس کی پابندی کی جائے۔
قرآن مجید میں اس کے متعلق جا بجا تاکیدی اور صاف احکام ہیں۔ عہد نبوت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پابندی عہد کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو بہت سے صحابہ مجبوریوں کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان اور ان کے والد بھی تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر حذیفہ بن یمان اور ان کے والد کہیں سے آ رہے تھے۔ کفار نے ان کو پکڑ لیا کہ تم مدینہ جا کر پھر ہمارے مقابلے کو آؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد صرف مدینہ جانا ہے۔ کفار نے ان سے عہد لے کر چھوڑ دیا۔ یہ لوگ مقام بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے مصروف جنگ ہیں، خود بھی اس سعادت کی آرزو کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باز رکھا کہ تم معاہدہ کر چکے ہو۔ ابو رافع کو قریش نے قاصد بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ بارگاہ نبوت میں آ کر ان پر یہ اثر ہوا کہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا اب میں کافروں میں واپس نہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قاصد ہو اور قاصد کو روک لینا عہد کے خلاف ہے، اس وقت واپس جاؤ پھر آ جانا۔ صلح حدیبیہ میں جب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پا زنجیر آئے اور بدن کے داغ دکھائے کہ قریش مجھ کو قید کر کے اس طرح ستاتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں لیکن قریش سے معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ آئے گا تو ہم قریش کے پاس بھیج دیں گے۔ اس پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے رو کر تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ لوگ جوش رقت سے بے قرار ہو گئے اور قریب تھا کہ قابو سے باہر ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بار بار جاتے تھے۔ یہ سب کچھ تھا لیکن پابندی عہد کی قیمت ان سب خطروں سے زیادہ تھی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو پا زنجیر واپس جانا پڑا۔ اسلام سے پہلے قاصدوں کا قتل کر دینا ممنوع تھا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس جو قاصد بھیجا تھا، قریش نے اس کی سواری کے اونٹ کو مار ڈالا اور قاصد کو بھی قتل کر دینا چاہا، لیکن باہر والوں نے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قاصد کبھی قتل نہ کیے جائیں۔ مسلمہ نے جب قاصد بھیجا اور اس نے گستاخانہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ قاصد کا قتل کرنا دستور نہیں ورنہ تو قتل کر دیا جاتا۔ مورخین اس واقعے کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ اس دن سے یہ ایک قاعدہ بن گیا کہ قاصد قتل نہیں کیے جاتے۔ اسیران جنگ کے ساتھ عرب نہایت برا سلوک کرتے تھے اور تمام قوموں میں بھی یہی طریقہ جاری تھا۔ جنگ صلیبی میں یورپین سلطنتیں جب مسلمانوں کو لڑائیوں میں گرفتار کرتی تھیں تو ان سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھیں۔ علامہ ابن خیبر جب حروب صلیبیہ کے زمانے میں سسلی سے گزرے تو یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں اور من جملہ ان درد انگیز حالات کے جو ان شہروں میں نظر آتے ہیں اسیران اسلام ہیں جو بیڑیاں پہنے نظر آتے ہیں اور جن سے سخت محنت شاقہ لی جاتی ہے، اور اس طرح مسلمان عورتیں پنڈلیوں میں لوہے کے کڑے پہنے سخت محنت شاقہ سے کام کرتی ہیں جن کو دیکھ کر دل پھٹا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیران جنگ کی نسبت تاکید کی کہ ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اسیران بدر کو جب آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا تو تاکید کی کہ کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم خود کھجور وغیرہ کھا کر بسر کر لیتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ غزوہ حنین میں 6000 اسیر تھے، سب چھوڑ دیے گئے اور آپ نے ان کے پہننے کے لیے 6000 جوڑے مصر کے کپڑے کے عنایت فرمائے۔ چنانچہ ابن سعد نے اس واقعے کی تصریح کی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کر آئی تو آپ نے عزت و حرمت سے مسجد کے ایک گوشے میں اس کو مقیم کیا اور فرمایا کہ کوئی تمہارے شہر کا آ جائے تو میں اس کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں۔ چنانچہ چند روز کے بعد یہ ایک شخص کے ساتھ یمن بھجوا دیا۔ قرآن مجید میں جہاں خدا نے بندگان خاص کے اوصاف بتائے ہیں وہاں فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سورہ دہر، اور یہ لوگ خدا کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ معمول تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ ہوتا تو اہل فوج چاروں طرف دور دور پھیل جاتے جس سے راستے بند ہو جاتے، گھروں میں آنا جانا مشکل ہو جاتا، راہگیروں کا مال و متاع لٹ جاتا۔ یہ طریقہ ایک مدت سے چلا آتا تھا۔ ایک لڑائی میں قدیم دستور کے مطابق یہی حرکتیں لوگوں سے سرزد ہوئیں۔
آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کا جہاد نہیں۔ ابو داؤد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن انس سے روایت ہے، میں فلاں غزوے میں آپ کے ساتھ تھا، لوگوں نے دوسروں کے پڑاؤں میں جا کر ان کو تنگ کیا، لوٹا مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جو دوسروں کو گھروں میں تنگ کرے یا لوٹ مارے اس کا جہاد قبول نہیں۔ ابو داؤد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ لوگ ادھر ادھر پھیل نہ جایا کریں تو لوگ اس طرح سمٹ کر پڑاؤ ڈالتے تھے کہ ایک چادر تان لی جاتی تو سب اس کے نیچے آ جاتے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کو اس قدر شغف تھا کہ لڑائیوں کا بہت بڑا سبب یہی ہوتا تھا۔ اس کی اصلاح میں نہایت تدریج سے کام لینا پڑا۔ جاہلیت میں تو غنیمت محبوب ترین چیز تھی۔ تعجب یہ ہے کہ اسلام میں کبھی ایک مدت تک اس کو ثواب کی چیز سمجھتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دنیاوی فائدہ بھی چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ امر لوگوں کو بہت عجب معلوم ہوا اور لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ پھر جا کر پوچھو، غالباً تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھا۔ بار بار لوگ دوبارہ دریافت کرنے کے لیے بھیجے جاتے اور ان کو یقین نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا۔ بالآخر جب آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا کہ لا اجر لہو، یعنی اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، تب لوگوں کو یقین آیا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک قبیلے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے ایک صاحب صف سے آگے نکل گئے۔ قبیلہ والے روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو بچ جاؤ گے۔ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حملے سے بچ گئے۔ اس پر ساتھیوں نے ان کو ملامت کی کہ تم نے ہم لوگوں کو غنیمت سے محروم کر دیا۔ ابو داؤد میں صحابی کا قول ان الفاظ میں مذکور ہے، مجھ کو میرے ساتھیوں نے ملامت کی کہ تم نے ہم لوگوں کو غنیمت سے محروم کر دیا۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ان کی شکایت کی تو آپ نے ان کی تحسین کی اور فرمایا کہ تم کو ایک آدمی جو چھوڑ دیے گئے کے بدلے اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد۔ قرآن مجید میں غنیمت کی نسبت متاع دنیاوی کا لفظ آتا ہے اور اس کی طرف انہماک اور وارفتگی پر ملامت کی جاتی ہے۔ جنگ احد میں جب اس بنا پر شکست ہوئی کہ کچھ لوگ کفار کا مقابلہ چھوڑ کر غنیمت میں مصروف ہو گئے تو یہ آیت اتری، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے۔ جنگ بدر میں لوگوں نے جب اجازت سے پہلے غنیمت لوٹنی شروع کر دی یا بقول بعض مفسرین فدیہ کی خواہش سے لوگوں کو گرفتار کیا تو یہ آیت اتری، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، سورہ انفال آیت نمبر 9۔ تم لوگ دنیا کی پونجی چاہتے ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے۔ باوجود ان تمام تصریحات اور بار بار کی تاکید کے غزوہ حنین میں جو 8 ہجری میں واقع ہوا تھا، اس وجہ سے شکست ہوئی کہ لوگ غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ صحیح بخاری غزوہ حنین کے ذکر میں ہے، تو مسلمان غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور کافروں نے ہم کو تیروں پر رکھ دیا۔ اس بنا پر موقع بموقع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو زیادہ تصریح سے بیان فرماتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی شخص غنیمت کے لیے، کوئی نام کے لیے، کوئی اظہار شجاعت کے لیے جہاد کرتا ہے، کس کا جہاد خدا کی راہ میں سمجھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ بالآخر آپ نے یہ فرما دیا کہ گو وہ جہاد کسی نیت سے کیا جائے، لیکن اگر مجاہد مال غنیمت قبول کرتا ہے تو 2/3 ثواب کم ہو جاتا ہے۔ پورا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب غنیمت کو مطلق ہاتھ نہ لگائے۔ صحیح مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص الفاظ یہ ہیں، جو غازی خدا کی راہ میں لڑتا ہے اور مال غنیمت لیتا ہے وہ آخرت کے ثواب کا 2/3 یہیں لے لیتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ صرف 1/3 رہ جاتا ہے۔ البتہ اگر غنیمت مطلق نہ لے تو اس کو آخرت میں پورا اجر ملے گا۔ ان تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ غنیمت جو سب سے محبوب چیز تھی دلوں سے اتر گئی اور جہاد صرف اعلاء کلمت اللہ مقصود رہ گیا۔ واقعہ ذیل سے اس کا اندازہ ہو سکے گا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بن الاسقا ایک صحابی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی مہم پر روانہ ہوئے تو ان کے پاس سامان نہ تھا۔ مدینہ میں آواز دیتے پھرے کہ کوئی ہے جو ایسے شخص کو سواری دے کہ جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس میں برابر کا شریک ہوگا۔ ایک انصاری نے سواری اور خوراک سب اپنے ذمہ لی۔
اس مہم میں کئی اونٹ ہاتھ آئے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ واپس آ کر سب اونٹ انصاری کے پاس لے گئے اور کہا یہ وہ اونٹ ہیں جن کی نسبت میں نے شرط کی تھی کہ آپ بھی اس میں حصہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا ان کو تم ہی لو، میرا شرکت سے کچھ اور ارادہ تھا، یعنی اونٹ نہیں بلکہ جہاد کے ثواب میں شرکت مقصود تھی۔ دوران جنگ میں دشمن کے مال اور جائیداد کا لوٹنا بھی عام رواج تھا، خصوصاً جب کہ رسد تھڑ جاتی تھی اور کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا تو ہر حال میں یہ فعل جائز سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت کی اور سرے سے اس طریقے کو روک دیا۔ ابو داؤد میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے اور غایت تنگ حالی اور مصیبت پیش آئی۔ اتفاق سے بکریوں کا ریوڑ نظر آیا، سب ٹوٹ پڑے اور بکریاں لوٹ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ موقع پر تشریف لائے تو گوشت پک رہا تھا اور ہانڈیاں ابال کھا رہی تھیں۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے اس سے ہانڈیاں الٹ دیں اور سارا گوشت خاک میں مل گیا۔ پھر فرمایا لوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے۔ لڑائی عبادت بن گئی۔ اسلام نے جہاد کو جو بظاہر ایک ظالمانہ کام ہے اس قدر پاک اور منزہ کر دیا کہ وہ افضل ترین عبادت بن گئی۔ جہاد کا مقصد یہ قرار دیا کہ مظلوموں کو ظلم سے بچائے، جابر اور ظالم کمزور آدمیوں پر دست ستم دراز نہ کرنے پائیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ سورہ حج۔ جن لوگوں سے لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کو اس بنا پر لڑنے کی اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں صرف اس بنا پر نکالے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب خدا ہے۔ ملک میں جو ہمیشہ فتنہ و فساد برپا رہتا تھا اور لوگ امن و امان سے بسر نہیں کر سکتے تھے، جہاد اس غرض سے تھا کہ فساد کو مٹا دے اور امن قائم کر دے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، سورہ انفال، اور ان سے لڑو کہ فتنہ نہ رہے۔ جو لوگ خدا پر اور جزا و سزا پر اعتقاد نہیں رکھتے اور اس وجہ سے ان کے نزدیک ہر قسم کے ظلم و ستم جائز تھے اور ان کو جائز و ناجائز کی کچھ تمیز نہ تھی، جہاد سے ان کا زیر کرنا اور ان لوگوں کو ان کے ظلم سے بچانا مقصود قرار دیا گیا۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یجرمون ما حرم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ۔ ان لوگوں سے لڑو جو نہ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر، اور جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ جہاد میں فتح پانے اور زمین پر قبضہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں قرار دیا گیا کہ فاتح مال و دولت اور حکومت کا لطف اٹھائیں، بلکہ یہ غرض قرار دی گئی کہ لوگوں کو عبادت و ریاضت اور فقراء کی دستگیری کی تلقین کریں اور اچھی باتیں پھیلائیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روک دیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ حج۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین پر قبضہ دیں تو وہ نماز کے پابند ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ کسی ملک کی فتح سے جو مال و دولت ہاتھ آتا تھا وہ فاتح کا خاص حصہ ہوتا تھا جس کو وہ اپنے مصارف عیش میں استعمال کرتا تھا، اور دربار کے امراء درجہ بدرجہ اس سے مستفید ہوتے تھے، لیکن اس کا مصرف یہ قرار دیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سورہ انفال۔ اور جان لو کہ تم کو جو کچھ مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا۔ جہاد نہ صرف حقیقت کے لحاظ سے بلکہ صورتاً بھی عبادت بتا دیا گیا۔ مجاہدین کو تاکید تھی کہ عین جنگ کے وقت بھی خدا کا نام لیتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سورہ انفال۔ مسلمانوں جب کسی گروہ سے مدبھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور بار بار خدا کا نام لیتے جاؤ، تم کامیاب ہوگے۔ نماز میں جس طرح اٹھتے بیٹھتے تکبیر و تسبیح یعنی اللہ اکبر اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، جہاد میں بھی یہی حکم تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی بلندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں جب کسی ٹیکرے پر چڑھتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے،
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ زور زور سے تحلیل کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قدر شور سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ خدا جس کو تم پکارتے ہو وہ بہرا نہیں ہے۔ بعین ہی اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز میں پکار کر قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ نکتہ: ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جہاد میں دستور تھا کہ چڑھائیاں آتی تھیں تو تکبیر کہتے تھے اور اتار آتا تھا تو تسبیح پڑھتے تھے۔ نماز بھی اسی اصول پر قائم کی گئی، یعنی سر اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر اور سجدہ میں جاتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس روایت میں ادائے مطلب میں ذرا فرق آ گیا ہے۔ جہاد کے اصول پر نماز نہیں قائم کی گئی، بلکہ جہاد میں نماز کا طریقہ ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ نماز ابتدائے اسلام سے وجود میں آئی اور جہاد کی تاریخ ہجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال اس روایت سے اس قدر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایسی مشابہت تھی کہ ایک کو اصل اور دوسرے کو اس کی نقل سمجھتے تھے۔ غرض وہی جنگ جو ہر طرح کے ظلم و ستم اور جہالت و وحشت کا مجموعہ تھی۔ اسلام کی تعلیم ربانی نے اس کو اعلیٰ کلمت اللہ، قیام امن، رفع مفاسد، نصرت مظلوم اور تسبیح و تحلیل کی صورت میں بدل دیا۔ فاتح اور پیغمبر کا امتیاز: جہاد کے موقعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں گو تیغ و سپر اور جسم مبارک پر خود و مغفر ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی پیغمبر اور سپہ سالار کا فرق صاف نظر آتا تھا۔ عین اس وقت جب معرکہ کارزار گرم ہے، تیروں کا می برس رہا ہے، تمام میدان لالہ زار بن گیا ہے، ہاتھ اور پاؤں اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں جس طرح موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، دشمن کی فوجیں سیلاب کی طرح بڑھتی آ رہی ہیں۔ عین اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست دعا آسمان کی طرف بلند ہے، جنگ آور باہم نبرد آزما ہیں اور سر مبارک سجدہ نیاز میں ہے۔ معرکہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عین شدت جنگ میں 3 بار خبر لینے آئے اور ہر دفعہ دیکھا کہ وہ مقدس پیشانی خاک پر ہے۔ فوجیں تیروں کا می برسا رہی ہیں اور لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ فاتح بے صلاح زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھا لیتا ہے اور دشمن کی طرف پھینکتا ہے، دفعتاً فوجوں کا بادل پھٹ کر مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ حنین میں دشمن نے دفعتاً اس زور سے حملہ کیا کہ تمام فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 12,000 آدمیوں میں سے ایک بھی پہلو میں نہیں، سامنے سے 10,000 قدر انداز تیر برساتے آ رہے ہیں، لیکن مرکز حق اپنی جگہ پر قائم ہے اور ایک پرجلال آواز آ رہی ہے، انا النبی لا کذب، میں پیغمبر ہوں اور جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں۔ عین اس وقت جب کہ صف معرکہ آ رہا ہے، ہر طرف تلواریں برس رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کر زمین پر بچھے جاتے ہیں، موت کی تصویریں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، اتفاق سے نماز کا وقت آ جاتا ہے، دفعتاً نماز کی صفیں قائم ہو جاتی ہیں، سپہ سالار امام نماز ہے، فوجیں صفوف نماز میں رجز کے بجائے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، جوش و خروش، تہور و جاں بازی، غیظ و غضب، عجز و نیاز، تذرع و زاری اور خشوع و خضوع بن جاتا ہے۔ صفیں 2-2 رکعت ادا کر کے دشمن کے مقابلے پر چلی جاتی ہیں، ان کے بجائے لڑنے والے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ 2 رکعت ادا کر کے پھر اپنی پہلی خدمت پر واپس چلے جاتے ہیں اور مشغولین جنگ آ کر بقیہ نماز پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلیاں فوجوں میں ہوتی ہیں۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سے آخر تک عبادت الہی میں مصروف ہے۔ تعلیم و ارشاد، ہدایت و تلقین، تہذیب و تزکیہ کا کام ہر وقت جاری ہے۔ عین فتح کے وقت جب کہ مجاہدین فتح کے نشے میں چور ہیں، مال غنیمت فروخت ہو رہا ہے، ایک ایک کو 1000 کی رقمیں وصول ہو رہی ہیں، ایک صحابی خوش خوش آتے ہیں اور جوش مسرت میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے مال غنیمت سے جس قدر نفع اٹھایا کبھی نہیں اٹھایا تھا، پورے 300 اوقیہ ہاتھ آئے۔ اوقیہ 10 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ نفع بتاؤں؟ وہ بڑے شوق سے پوچھتے ہیں، کیا؟ ارشاد ہوتا ہے، نماز فرض کے بعد 2 رکعتیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔